ہوگا، جو علاقے زیادہ گرم ہوں گے، جہاں سطوح مرتفع ہوں گے، ایسے علاقے وغیرہ، تو اس کا انسانی زندگی پر بھی اثر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی خوراک، لباس، ان کے ذریعہ معاش میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح قدرتی ماحول لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، اس طرح انسانی سرگرمیاں بھی ماحول پر مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، ڈیموں کی تعمیر اور صنعت کاری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درخت اور جنگلات کا کٹاؤ۔ درخت اور جنگلات ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں، ماحول میں موجودہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج وہ کرتے ہیں۔ جنگلات سیلاب روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ مختلف جانوروں اور پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ان کی کٹاؤ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ جذب تو نہیں کرتا، درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور سیلاب کا خطرہ بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈیم کا کیا کام ہوتا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں۔ ڈیموں کے بے شمار فوائد ہیں۔ آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیموں کا پانی نہروں کے ذریعے کھیتوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے تاکہ فصلیں سیراب ہو سکے، لیکن ان کی تعمیر سے دریاؤں کی زرخیز مٹی ڈیموں کی اونچی دیواروں کے سبب ایک ہی جگہ رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آبی حیات بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں دشواری وہ پیش وہ آتی ہے۔ اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیم نہیں بلکہ ایشیا کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے وہ پاکستان میں ہے، اور وہ ہے تربیلا ڈیم ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لی۔ دوسری بات ہے کہ مٹی کا بنا ہوا سب سے بڑا ڈیم وہ پاکستان میں ہے، جس کا نام ہے تربیلا ڈیم ہے۔ یہ بھی ساتھ وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ صنعت۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں صنعت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کارخانے، جہاں ہماری ضروریات کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں، اور کئی لوگوں کا روزگار بھی صنعت سے وابستہ ہے، لیکن صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور کیمیائی مادے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس سے نکلنے والا دھواں اور کیمیائی مادے انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ اچھا، اب نیچے آ جائے نا، یہ جو زراعت ہے، ایگریکلچر۔ زراعت سے مراد فصلیں کاشت کرنا اور جانور پالنا ہے۔ پاکستان تو چلو یہ بھی، اس کو بھی رہنے دیں، زراعت میں یا صنعت کاری ہو گیا، اس کو بھی رہنے دیں۔ کان کنی جو ہے نا، جو بھی ہے، اس میں بھی ہمارے کام کا ایسا کچھ ہے نہیں کہ ایز ایم سی کیوز ہم استعمال کریں، لیکن اتنی سی بات ہے۔ یہ صفحہ نمبر 92 پہ اوپر دیکھیں نا، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہاں پر ہے۔ قدرتی گیس، نیچرل گیس، سب سے پہلے بلوچستان میں سوئی ڈیرہ بگٹی کے موقع پر 1952 میں دریافت ہوئی۔ 1952، کہیں پر 1951 ہے نا، تو یہ آپشن آپ لکھ کہ 1952 میں سوئی ڈیرہ بگٹی کے مقام پر یہ دریافت وہ ہوئی تھی۔ 1952 آپشن کو آپ انڈر لائن کریں، بلکہ لکھ بھی لیں اپنے پاس، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ اچھا جی، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات تھے، یہ تو آسان ہیں، ہم نے پڑھ بھی لیا۔ پاکستان کے اہم طبی خدوخال کے نام لکھ کے، پاکستان کے اہم پہاڑی سلسلوں کے نام، یہ بھی آسان ہے۔ ایسی کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ بھی تو آسان ہے، یہ بھی ہم نے بھی پڑھ لیا۔ پاکستان میں کون کون سے معدنی ذخائر پائے جاتے ہیں، اس میں تو مختلف ہے، جپسم بھی ہے، اس میں کوئلہ بھی ہے، اس مختلف چیزیں ہیں نا، وہ بھی آسان ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب نیچے آ جائے، یہ جو ہے نا موسم اور آب و ہوا، کلائمیٹ، ویدر اینڈ کلائمیٹ، یہاں پر آ جائے۔ ایک منٹ، یار کلاس میں کتنے بندے ہیں پہلے میں یہ دیکھ لوں۔ کدھر گئے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ۔ اچھا، کلائمیٹ یہاں پہ آ جائے، اور موسم اور آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ موسم اور آب و ہوا، کسی خاص جگہ اور وقت کی فضائی حالت موسم یعنی ویدر وہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی خاص جگہ اور وقت کی فضائی حالت یعنی جو اوپر جو حالت ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویدر کہلاتا ہے۔
کسی جگہ پر لمبے عرصے تک رہنے والے اوسط موسمی کیفیات وہاں کی آب و ہوا وہ کلائمیٹ وہ کہلاتی ہے، یعنی آب و ہوا یعنی کلائمیٹ وہ کہلاتی ہے۔ کسی جگہ کی آب و ہوا خاص عرصے تک ایک جیسی رہتی ہے، لیکن ضرور نہیں کہ وہاں کا موسم بھی ایک ہی جیسا ہی رہے۔ موسم ایک سے دوسری کنٹری یا ایک سے دوسرے دن میں بدلتا رہتا ہے، کبھی سردی بھی ہو سکتی کبھی گرمی بھی ہو سکتی، لیکن آب و ہوا کافی عرصے تک وہ ایک جیسا وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ موسم اور اس کے بدلنے کا انداز موسم کے عناصر سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب موسم کے عناصر کون ہیں وہ ہم ابھی وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایسے کئی عناصر ہیں جو موسم پر اثر انداز وہ ہوتے ہیں، جیسے درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ، ہوا میں نمی وغیرہ۔ اس سبق میں ہم موسم کے 3 عناصر جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ کتنے عناصر؟ 3 ہے۔ نمبر 1 درجہ حرارت ٹیمپریچر ہے، بارش رین، اور ہوا وائنڈ وغیرہ، یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ جو 3 جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ عناصر ہے، اسی سے موسم وہ بنتا بھی ہے۔ درجہ حرارت، سردی یا گرمی کی شدت درجہ حرارت سے معلوم ہوتی ہے۔ کسی جگہ کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ اگر درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ ہے تو وہاں شدید سردی کا موسم ہے۔ درجہ حرارت ترمامیٹر کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اسے ناپنے کی اکائی سیلسیس جو ہے نا وہ یا فارن ہائٹ وہ استعمال وہ ہوتی ہے، سیلسیس یا فارن ہائٹ میں بھی اس کا وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پر اہم پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے نا کہ پانی کا جو نقطہ انجماد ہے، یعنی پانی جب جم جاتا ہے نا، مطلب فریز ہو جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، تو وہ 0 سیل یا فارن ہائٹ تک جب پہنچ جائے نا، جس طرح فریج میں یا فریزر میں آپ لوگ وہ پانی رکھ کر جو ہے نا کسی گلاس میں یا کسی بھی برتن میں وہ جب برف بنتا ہے تو وہ 0 پہ جب پہنچ جاتا ہے نا تو وہ برف بن جاتا ہے۔ جبکہ نقطۂ جوش جو ہے نا، بوائلنگ پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ 100 ہے، یعنی ٹیمپریچر جب 100 تک پہنچ جاتا ہے نا تو پانی میں جو جوش آ جاتا ہے نا، یا کبھی کبھی آپ لوگ جب چائے بناتے ہو نا تو جس ٹائم وہ چائے جوش مارنے لگتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرسنٹیج وہ کیا ہے، وہ سیلسیس یا فارن ہائٹ وہ 100 ڈگری پر پہنچ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اچھا جی،